اسلام محنت کی بہت عزت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور کسی پیشے کو حقیر یا گھٹیا نہیں سمجھا گیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا ان کے قابو میں تھی، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، درباریوں کو لے کر صبح کے وقت 1 مہینے کا سفر کر لیتے تھے، اور شام کو 1 مہینے کا سفر، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ تانبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بس میں دے دیا تھا، پانی کی طرح پگھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے بآسانی اسے مختلف چیزوں میں ڈھال سکتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ تہذیب، تمدن، سائنس، ٹیکنالوجی کی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اتنا میٹل استعمال ہوگا تو یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا، یعنی معاشرے میں ترقی ہوگی۔ اور جن تک ان کے قابو میں تھے، جن تک ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے قابو میں کس طرح سے تھے کہ ڈائریکٹ براہ راست سلیمان علیہ السلام کے قابو میں نہیں تھے، بلکہ کنٹرول ان پر اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تو جب وہ سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھاتا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، مضبوط کمرے، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داود، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ محاریب محراب کی جمع ہے، پرائیویٹ رومز، پرائیویٹ کوارٹرز، حجرے کہہ لیں جن کو ہم۔ اصل میں تو یہ لفظ حرب سے بنا ہے۔ یہ عام طور پہ جو ان کے مذہبی سینٹرز ہوا کرتے تھے، مذہبی مراکز ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے جاتے تھے کہ جس میں بیٹھ کر لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ بھی طریقہ تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ وہاں چھوٹے چھوٹے کمروں میں، حجروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، یعنی ایک طرح سے وہ شیطان سے جنگ کر رہے ہوتے تھے۔ پھر وہیں سے ترقی کرتا کرتا یہ لفظ جو ہے یہ پرائیویٹ کوارٹرز کے لیے، نجی کمروں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ آج کل تو محراب ہم آرچ کو کہتے ہیں، محرابیں بنی ہوئی ہیں، تو مراد یہاں پر کمرے ہیں۔ تو کمرے بنایا کرتے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور تماثیل بھی۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، تمثال۔ تمثال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شبیہ، کسی چیز کی ریزمبلنس بنانا، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو۔ پھول یا پیڑ یا دریا یا پہاڑوں کی تصویریں، یا انسانوں، جانوروں وغیرہ کی تصویریں، یہ تماثیل کہلاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جاندار چیزوں کی تصویریں بنائی تھیں، تماثیل سے وہ کہتے ہیں جانداروں کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ تو یہاں رک کر ہم ذرا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو شریعت نافذ تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اول تو یہ کہ وہ کون سی شریعت تھی،
اور دوسرے یہ کہ اس شریعت میں کیا احکامات تھے۔ سلیمان علیہ السلام جس شریعت کے پیروکار تھے وہ شریعت موسوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور جو تورات میں شریعت دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ الحمدللہ ہماری شریعت کی طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اسی کی طرح انسانی اور حیوانی تصویروں کو اور مجسموں کو، اسٹیچوز کو منع کرتی ہے۔ تورات میں آتا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ تراشی ہوئی مورت سمجھتے ہیں؟ اسکلپچر کی بات کی جا رہی ہے۔ نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین سے نیچے پانی میں ہے۔ اتنی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یہ کتاب خروج ہے ان کی، چیپٹر 20 باب نمبر 20 میں یہ آتا ہے۔ پھر ان کی کتاب ہے کتاب استثناء، اس میں آتا ہے کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر، کھودی ہوئی ڈھالی بھی سمجھیں، یا تو مولڈ کرتے ہیں نا اسٹیچوز کو، یا یہ ہے کہ اس کو اسکلپچرنگ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو لعنت فرمائی گئی ہے اس شخص پر جو اس طرح کا کام کرے جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اور اس کو کسی پوشیدہ جگہ نصب کرے، یعنی عبادت کے غرض سے، پوجا کے غرض سے اس کو کہیں فکس کر دے۔ یہ بھی آتا ہے ان کی کتابوں میں، تورات میں یعنی آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ سمجھتے ہیں، ریزمبلنس، کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے کسی جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہو، ملتی ہو۔ تو حکم دیکھا آپ نے تورات میں کتنا تفصیلی ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے ان کی تورات میں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اپنی شریعت کو تو یہود اور نصارہ نے بالکل ہی پس پشت ڈال دیا، من وراء ظہورہم، تو قرآن شکایت کرتا ہے اللہ کے کلام کو تو ایسے انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، جیسے جانتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر، عمل سے بالکل ہی رابطہ کاٹ دیا۔ تو جب انہوں نے اپنی شریعت کو اس طرح پس پشت ڈالا، اس کے احکامات پر عمل چھوڑ دیا، ان کی خلاف ورزی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو شریعت دی گئی، اور اسلامی شریعت میں بھی اس طرح کھودی ہوئی ڈھالی ہوئی تصویروں پر مکمل پابندی ہے، ہینڈ پینٹڈ جن کو ہم کہیں، یا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں، مصوری جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اب لگتا یوں ہے کہ جیسے صرف اسلام نے تصویروں پر پابندی لگائی ہے۔ ایسے حیرت کا اظہار کرتے ہیں اہل کتاب تصویر کی پابندی کی بات سن کے کہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے یہ بات سنی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ احکامات موجود ہیں جو کہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو تورات کے جن احکامات کو قرآن نے نہ بدلا نہ منسوخ کیا، وہ ہمارے لیے ایسے ہی قابل عمل ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے اور عیسائیوں کے لیے۔ ثبوت کے طور پہ آیت 136 ہے، 136 سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے ہم سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ و رسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، مراد ہے قرآن، وہ کتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی تم ایمان لاؤ، انزل من قبل، جو کہ پہلے نازل کی گئی۔ تو وہ کون سی کتاب ہے جو پہلے نازل کی گئی؟ تورات۔ کتاب بامعنی مکتوب، بامعنی شریعت کے آ رہا ہے یہاں پر۔ تو جو مضامین اور جو احکامات تورات میں تھے جن کو کہ اسلام نے، قرآن نے منسوخ نہیں کیا، تو ان کی جو کنفرمیشن ہے، ان کی جو توثیق ہے، وہ آتی ہے احادیث کے اندر۔ احادیث اس مضمون کو بیان کرتی ہیں، جیسے کہ یہ حرمت ہے اسکلپچرز کی اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کی، اس کے بارے میں ہمیں احادیث ملیں گی۔ بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے۔
بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو یا ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو۔ تو رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ تو اپنے گھروں کے ڈیکوریشن کے بارے میں ہم محتاط ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے دروازوں پر یعنی مانوی طور پہ ایک طرح سے یہ لکھ دیا ہو کہ پلیز اینجلز آف مرسی آر ناٹ الاؤڈ۔ خود ہی لکھ دیا ہم نے کہ برائے مہربانی رحمت کے فرشتے داخل ہونے کی زحمت نہ کریں، نو ٹریس پاسنگ۔ تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو وہاں پر کون ہوگا؟ تو شیطان ہی تو ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر کوئی اور چیز ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہوئے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جو ایک اور لفظ آیا ہے جفان، جفان جفنتن کی جمع ہے، تھالی کو کہا جاتا ہے، تشت، ٹریز کہہ لیں، بڑے بڑے تشت، گول گول بڑی بڑی ٹریز ہوا کرتی تھیں، کھانا وغیرہ رکھتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں۔ جواب جابیہ کی جمع ہے، پونڈ کو، حوض کو جابیہ کہتے ہیں، کہ یعنی کتنے بڑے بڑے ان کے ہاں یہ تشت ہوا کرتے تھے، گول گول، جتنے بڑے بڑے پونڈز ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، ہیوج سائز کے۔ قدور قدر کی جمع ہے، قدر، قاف دال را، قدر کہتے ہیں دیگچی کو، پاٹس اینڈ پینز۔ کتنے بڑے دیگ تھے ان کے ہاں، دیگچی تو پھر چھوٹی ہے نا، دیگ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ کتنے بڑے تھے؟ راسیاتن، جیسے کہ وہ اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا، پہاڑوں جیسی تھیں، اتنی بڑی بڑی۔ رسا یرسو، مادہ را سین واو ہے، مطلب ہوتا ہے گڑ جانا۔ مرصاد لفظ آتا ہے، پہاڑوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے، رواسیہ، مراد لنگر، اینکر۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی کراکری کٹلری کا؟ کیا کچھ تھا ان کے ہاں؟ آپ کے ہاں ہیں ایسی دیگیں جو گڑی ہوئی ہیں؟ یہ اجمیر شریف میں سنا ہے ایک دیگ ہے جس میں کہ لنگر پکتا ہے، اتنی بڑی دیگ ہے کہ اس کے اندر سیڑھی لگی ہوئی ہے، اگر کھانا نکالنا ہوتا ہے ایک آدمی سیڑھی سے نیچے اترتا ہے اور اس میں سے کھانا نکال کے پھر لوگوں کو دیتا ہے، ہیوج، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کسی کے ہاں اتنے بڑے بڑے دیگچے ہیں تو ہمیں فوراً ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہمانداری کافی رہتی ہوگی۔ تو یہی سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ ان کے ہاں کثرت سے مہمانداری ہوتی تھی، وسیع پیمانے پر لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا۔ ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں اسلام کسی چیز کے خلاف نہیں، اسلام کو کوئی دشمنی نہیں آپ کی کراکری کٹلری سے۔ اسلام کو جو غصہ ہے اور دشمنی ہے اور جو بغض ہے وہ دکھاوے سے ہے، شو آف کرنے سے ہے۔ اگر شو آف کوئی نہیں کرتا اور اس کی اپنی ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے تو ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہی ہیں، جمع کرتے ہی ہیں چیزیں۔ ہر گھر میں آپ آج جا کے دیکھ لیجئے، بہت سا سامان جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر سال میں آپ کو 2-4 دعوتیں بھی کرنی ہیں تو آپ کو کم از کم 20-25 پلیٹیں تو چاہیے نا اپنے گھر کے اندر، پھر آپ کو پیالیاں چاہیے، پھر آپ کو چمچے چاہیے، تو ضرورت کے لیے جمع کرنا یہ اسلام نے کوئی منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں اپنے حساب کا بس تم خیال رکھو، یاد رکھیں کہ ایک ایک کانٹے چمچے کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ تو حساب اگر ہم دے سکتے ہیں اور اس احساس شعور کے ساتھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ جھک کر انسان ان چیزوں کو استعمال کرے گا۔ تو ان کے ہاں بھی وسیع پیمانے پر سلیمان علیہ السلام کے ہاں کھانا پکا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں اتنی خوشحالی تھی اور سونا اس کثرت سے تھا کہ چاندی کی ویلیو ہی نہیں بچی تھی، اتنی خوشحالی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں جو کلچر وجود میں آیا اس میں صرف سائنس اور آرٹ کی نمائش نہیں تھی، بلکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کا بہت وسیع اسکیل پر، وائڈ اسکیل پر انتظام کیا ہوا تھا۔ آج کل تو کسی کے پاس، کسی حکومت کے پاس پیسہ آتا ہے، ایک بیکار مونیومنٹ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ، موازنہ کیجئے عاد اور سمود سے۔ ان کے رسول نے کیا کہا تھا ان سے کہ تم کیا یہ بیکار قسم کی یادگار کھڑی کر دیتے ہو ہر جگہ، یاد ہے آپ کو؟
تو اس طرح کے دکھاوے والی قومیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت پر خرچ نہیں کرتی، بیکار فضول چیزوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں. دوسرے ملکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں اور مونیومنٹس بنا دیے جاتے ہیں، اور آدھی آبادی جو ہے وہ کھانے پینے کی، علاج کی سہولتوں سے محروم ہوتی ہے. تو ان کا کلچر ہمیں لگ رہا ہے کہ پیپل فرینڈلی تھا، غریبوں کا خیال رکھنے والا کلچر تھا، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آیا. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شکر کرو، اعملوا آل داود شکرا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وقلیل من عبادی الشکور. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ شکر پر عمل کرو. شکر کرو نہیں کہا جا رہا. شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. نمبر 1 اللہ کی مرضی کے مطابق. نمبر 2 مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، مخلوق کے فائدے کے لیے. اور یہ فائدہ جو ہے یہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت برتن دیے ہیں، آپ اپنے نوکروں کو مت روکیے کہ تم نہیں کھا سکتے. جب دعوت میں آپ اپنا بہت خوبصورت کوئی برانڈڈ ڈنر سیٹ نکالتی ہیں تو اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو اسی پلیٹ میں دے دیجئے کھانا. آپ دیکھیے گا وہ خوش ہوں گے. انہیں بھی کرسٹل کے گلاس میں پانی پینے دیں، گس تو نہیں جائے گا. کیا غم ہے؟ اور ٹوٹنا ہوگا تو آپ کے ہاتھ سے بھی گر کے ٹوٹ جائے گا. بعض دفعہ ٹرے لے کر ہم جا رہے ہوتے ہیں، پوری ٹرے گر جاتی ہے، سارے برتن ٹوٹ جاتے ہیں. تو برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے نا، تو ان کو پوجنا نہیں ہے. اس طرح غریبوں کے دل میں حسرت پیدا کرنے کے لیے مت استعمال کریں اپنی نعمتوں کو کہ وہ ترستے ہی رہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ کا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. ان سے بہت دل مت لگائیں، ان کے ٹوٹنے سے دل نہیں ٹوٹنے چاہیے ہمارے. ٹھیک ہے، چیز ہے، برتنے کی چیز ہے. اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بالکل لاپرواہ ہو جائیں، جو چیز اٹھائی جائے وہ چپ ہوئی ہوئی ہے، جو چیز اٹھاؤ وہ کریک ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی مطلب نہیں. لیکن ہم بہت زیادہ ہی حساس ہیں نا. بعض لوگ تو اپنی کٹلری کراکری صرف سجا کے رکھتے ہیں، نکالتے ہی نہیں، زندگی بھر استعمال نہیں کرتے، اس ڈر کے مارے کہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے. ہمارے خاندان میں دعا دی جاتی ہے ہماری سسرال میں کہ پہنو اور پھاڑو. مراد ہے کہ اتنا اللہ پہننا نصیب کرے کہ وہ پھٹ جائے کپڑا. تو برتو، ہر چیز کو کہا جاتا ہے اللہ برتنا نصیب کرے، اللہ برتنا نصیب کرے. تو یہ برتنا بڑی چیز ہے. سجا کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ بھی استعمال کریں گے تو خراب ہوگی نا. کوئی فخر کی بات تو نہیں کہ جی 30 سال سے جو اماں نے دیا تھا ڈنر سیٹ وہ رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ استعمال کریں، انجوائے کریں اس کو. ٹوٹے تو پھینک دیں، اٹھا کر کچھ اور لے آئیں اس کی جگہ. تو یہ شکر پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت سمجھ کے چیز کو استعمال کرے، شکر ادا کرے، عاجزی کے ساتھ استعمال کرے، اور اس کو اپنی امتیازی شان نہ بنائے. نعمتوں کو فخر کا باعث نہیں ہونی چاہیے. تو مخلوق کے فائدے کے لیے بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں انسان جنت کا مستحق بن سکے. ابن کثیر کے مطابق داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے گھروں میں کوئی وقت ایسا نہ گزرتا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہوتا. ایسے انہوں نے اوقات کار تقسیم کر دیے تھے، ٹائمنگز ایسے تقسیم کر دیے تھے کہ کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہوتا. ایک قرآن جیسے مثال کے طور پہ ہم سوچیں کہ ایک نے قرآن پڑھنا بند کیا تو دوسرے نے شروع کر دیا، اس کی باری ختم ہوئی تیسرے نے شروع کر دیا. یعنی سب کی باریاں فکس تھیں. 24 گھنٹے کسی نہ کسی فارم میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی تھی. بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، پھر 1/3 رات عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، پھر آخری حصے میں سوتے تھے. اور روزوں میں محبوب ترین روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے. ان کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے. بہت مشہور ہے یہ ٹرم، صوم داؤدی. ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا. بادشاہ تھے. اور یہ آپ دیکھیں تقوی. پیسے والوں کے ساتھ ہم تقوی عام طور پہ توقع نہیں کرتے. ہمارا خیال ہے کہ ہیو ناٹس کے پاس چونکہ چوائس نہیں ہے، تقوی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور ہیوز کے ساتھ اسپینڈ تھرفٹ ہونا، فضول خرچ ہونا، اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے. اللہ سے بے نیاز، بے پرواہ ہونا. تو یہاں مثال قائم کر دی گئی داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے. بادشاہ تھے، انوینٹر تھے، طاقتور تھے.
ہر خوبی جو انسان سوچ سکتا ہے، ہر نعمت جس کی تمنا کر سکتا ہے، وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. لیکن اللہ کے انتہائی فرما بردار بندے اللہ کے آگے جھکے ہوئے، اور یہ ساری مصروفیات اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتی تھیں. ہم تو کہتے ہیں نا کل کا دن بڑا مصروف ہے، چلو روزہ نہیں رکھتے. نفلی روزے ہی کی بات، وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے، چلو روزہ نہیں رکھتے. یہ ہوتا ہے نا، یہ رات کو جاگیں گے تو بہت تھک جائیں گے. تو اس کی بھی سال ہر سال پریکٹس کرنی ہوتی ہے، پھر انسان کے جسم کو عادت ہو جاتی ہے. کوئی مصروفیت ہو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ آپ آزما کے دیکھیں، آپ جتنا مصروف رہیں گی روزہ اتنا ہلکا گزرے گا، اور جتنا فارغ بیٹھیں گی تو ہر 1 گھنٹے بعد چائے یاد آئے گی کہ آپ بیٹھیں چلو چائے پی لیتے، پھر یاد آتا ہے نہیں روزہ رہنے دو. تو ہر چیز کی انسان کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جسم کو عادی بنانا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہم نے پیمپر بہت کیا ہوا ہے، دراصل ہم اپنے لاڈ بہت اٹھاتے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ حساس ہیں اپنے بارے میں. تھوڑا ٹف ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی عملی طور پہ روزے نماز کے ذریعے بھی ہم عبادت کر سکیں. کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا اور کثرت کے ساتھ نفلیں پڑھنا یہ نیک بندوں کی شان ہوا کرتی ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور طواف میں وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے کر دے، اللہ تو مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے کر دے. قلیل سمجھتے کم لوگوں میں سے. تو انہوں نے پوچھا کہ تو یہ کیا دعا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے پڑھا نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے کم ہی بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے. تو لوگوں کے ہاں دعا مانگنے کا بھی نرالا انداز ہوتا ہے نا. تو بہت یہ بھی خوبصورت بات ہے جو فرمائی گئی ہے، اور حقیقت ہے کہ واقعی بہت کم بندے ہیں جو کہ عمل سے شکر ادا کرتے ہیں. آگے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اب سلیمان علیہ السلام کو جو بھی شان حاصل تھی اللہ کی طرف سے دنیا میں، چرند پرند چوٹیاں جنوں ہواؤں پر جو حکومت تھی، کتنی بھی طاقت ہو انسان کے پاس، کتنا بھی پاور ہو، موت سے تو فرار ہے ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چکھنے والی ہے موت کا مزہ. تو موت ان کو بھی آئی. اب روایات ہی ہیں ہمارے پاس، اب کتنی اوتھینٹسٹی ہے ہم کہہ نہیں سکتے. بہرحال ادھر ادھر کی روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بات اور یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے اور جن تعمیر کر رہے تھے. بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ جو علاقہ ہے سارا یہ فلسطین کا، یروشلم کا، بیت المقدس کا، یہاں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑوں کو کاٹ کر کسی نے ڈالا ہوا ہے اور کوئی کام نامکمل رہ گیا. بڑے بڑے بلاکس ہیں جو کہ الٹپ ادھر ادھر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر ہم قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن کام کر رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے وہ کام ادھورا چھوڑ دیا، واللہ عالم. لیکن وہ ہے واقعی، تصویریں بھی اس کی دیکھی ہیں، بہت عجیب و غریب ایک سما نظر آتا ہے. ایسے ادھورا کام ہوتا ہے نا، ادھورے بلاکس یا ادھورے کالمز، اور ہیوج، کسی انسان کے بس کے نہیں کہ انسان وہ کام کرے. تو یقیناً وہ جن ہوں گے جو کہ وہ کام کر رہے ہوں گے. تو بیت المقدس کی جو تعمیر ہے اس میں بھی جنہوں نے حصہ لیا تھا، جیسے ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا. تھوڑا سا کام رہ گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. موت کی تیاری کر کے ایک شفاف کمرے میں وہ داخل ہو گئے. شفاف یعنی شیشوں کا، آئینوں کا کمرہ بنا ہوا ہوگا، گلاس کا روم ہوگا، اور اپنے روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب مقررہ وقت پر ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن عصا کے سہارے وہ کھڑے رہے اور باہر سے ایسا نظر آتا تھا جیسے عبادت میں مشغول ہیں. جنات جو تھے ان کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے. آخر اللہ نے گھن کا کیڑا یا دیمک اللہ نے بھیجی، ٹرمائٹ، اور اس نے لکڑی کو کھا لیا. عصا جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا
تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور جنوں کے اپنے اوپر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کو غیب کا کچھ علم نہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ اس طرح کام میں نہ لگے رہتے۔ اور آج بھی لوگ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس جن ہیں اور جن جو ہیں مستقبل کا حال بتا دیں گے۔ تو وہ تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کسی اور کے بارے میں وہ کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آگے فرمایا، اب دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ بات مکمل ہوئی شکر کی مثالوں کی۔ اب آگے کفر کرنے والی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ۔ یہ جو علاقہ اب یمن کہلاتا ہے یہ پہلے سبا کہلاتا تھا۔ تو یمن جو ہے سمجھے نیا نام ہے سبا کا۔ ملکہ سبا بھی اسی قوم سے تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے ذکر پڑھا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سبا کس کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کا نام تھا سبا، جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام چلے گئے۔ تو ایک آ کر بسا ہوگا اس جگہ، سبا اس کا نام ہوگا، تو اس کے نام سے اس علاقے کا نام پڑ گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں لوگوں کے نام پر، تو پہلے شہروں کے، ملکوں کے نام رکھے جاتے تھے لوگوں کے نام پر۔ تو فرمایا گیا کہ وہاں پر 2 باغ تھے۔ 2 باغوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں بس 2 ہی باغ تھے، یہ مطلب نہیں۔ مراد کیا ہے کہ جہاں کوئی دیکھتا اس کو باغ ہی باغ نظر آتے، دائیں سے بائیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، 2 قطاریں سی نظر آتی تھیں باغوں کی۔ اور ان کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ پانی کا ذخیرہ یعنی جس کو آج ہم ڈیم کہتے ہیں، بند بنانا، اور اس میں بہت سی نہریں نکلتی جو شہر میں ہر طرف پانی سپلائی کرتی، یعنی آب پاشی کا بہترین نظام تھا ملک سبا میں، اریگیشن کا بہت عمدہ، واٹر سپلائی کا بہت عمدہ نظام تھا۔ ہر قسم کے پھل بکثرت ان کے پاس موجود تھے۔ ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کر چلتی، آپ سوچیں کتنے پھل تھے ان کے ہاں، ٹوکرا رکھتی تھی سر پہ ایک عورت، خالی ہوتا تھا ٹوکرا، درختوں سے ٹوٹنے والے پھل اس میں گرتے رہتے تھے، وہ ٹوکرا خود بخود بھر جاتا تھا۔ یعنی ایسی وہاں پہ خوشحالی تھی اور ایسے وہاں پر پھل تھے۔ ابن کثیر میں یہ روایت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نعمتیں دی تھیں اور اپنے انبیاء کے ذریعے ہدایات دیں کہ ان کا شکر ادا کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو فرمائے کہ دیکھو لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، ان کے مسکن میں، مسکن سے مراد ان کا علاقہ، مسکنہم ان کے علاقے میں، ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی موجود ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے خوشگوار، زرخیز، رونق والا، پھلوں والا علاقہ ان کو دیا تھا۔ تو کھاؤ پیو، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، کھاؤ پیو، سب تمہارے ہی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکر ادا کرو، کھا پی کر باغی مت ہو جانا، بغاوت پر آمادہ مت ہو جانا۔ تو وہاں پر ان کا بتایا گیا حال کیا تھا؟ بلدتن طیبتن، پاکیزہ شہر، پاک شہر، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر موسم انتہائی معتدل تھا، ٹیمپریٹ کلائمیٹ تھا، آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، شہر میں مکھی مچھر کیڑے مکوڑے نام کو بھی نہ تھے۔ ہم تو خواب ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جنت ہی ہوگی جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ایسا وہاں کا موسم تھا، پتہ نہیں کیا کچھ اینٹی سیپٹک درخت ہوں گے وہاں پر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ جیسے نیم جہاں پر ہوتا ہے وہاں بھی کچھ یہ ہوتا ہے نا، کیڑے مکوڑے وغیرہ کم ہوتے ہیں۔ تو بلدتن طیبتن، پاکیزہ شہر،
نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، نہ کچھ، نہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچھ نہیں.